یعنی ہمارے اس دعوی کی طرف کہ اسلام خدا اور بندے کے درمیان ایک پرائیویٹ عقیدے کا نام نہیں، یہ ایک اجتماعی نظام حیات ہے جس کا قیام صرف اپنی آزاد مملکت میں ہو سکتا ہے۔ اسلام میں مذہب اور سیاست دو الگ الگ چیزیں نہیں، اسی کا نام نظریہ پاکستان ہے۔ اس نظریے کی مخالفت بھی نہایت شد و مد سے ہوئی۔ اس یونٹ کی داستان کا آغاز بھی ہم مہاتما گاندھی کے ابلغ فریب اربوں سے کرتے ہیں۔ جب قائد اعظم نے کہا کہ ہم ایک ایسی مملکت قائم کرنا چاہتے ہیں جس کی آزادی اور پابندی کے حدود خدا کی کتاب کی روح سے متعین ہوں۔ آپ کو یاد ہے کہ قائد اعظم نے اسلامک اسٹیٹ یا اسلامی مملکت کی ڈیفینیشن یا اس کی خصوصیت کبریٰ کیا بتائی تھی؟ وہ یہ تھی کہ اسلامی مملکت وہ ہے جس کی آزادی اور پابندی کے حدود خدا کی کتاب کی روح سے متعین ہوتے ہیں۔ کیا سخت ہے، حیرت میں آ جاتی ہے اپنے انسان کی کہ کیسا سخت سے دنیا ایک نصف جنا کی حیثیت سے پہچانتی تھی۔ ہندو مسلم نیشنلسٹ اسے فرنگی معاف کہتے تھے، ٹوٹڈ بوٹڈ سلیم سے بلکہ کرزن فیشن کا انسان، اور وہ ایک فکرے میں یہ بتا رہا ہے کہ اسلامی مملکت کی خصوصیت کبریٰ کیا ہے۔ عزیزان من، میں سمجھتا ہوں اس فکرے پر ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں کیا جا سکتا کہ اسلامی مملکت کی انتہائی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی پابندی اور آزادی کے حدود خدا کی کتاب متعین کرتی ہے۔ خدا کے عابد و زاہد وقت نہ گفت، خدا کے وہ راز کے عابد و زاہد میں جو کسی کو بھی نہ بتائے، در حیرتم کے بعد کچھ آپ کو جا شروع نہیں حسین احمد مدنی اور ابوالکلام آزاد وہ کہہ رہا، یہ فرنگی زیادہ کوچے مستر جنا یہ کہہ رہا، اللہ کی دین ہے جسے وہ دے عزیزانے۔ جب قائد اعظم نے یہ کہا کہ ہم ایک ایسی مملکت قائم کرنا چاہتے ہیں جس کی آزادی اور پابندی کے حدود خدا کی کتاب کی روح سے متعین ہوں، تو مسٹر گاندھی سلک کر بولے، اگر میں ڈکٹیٹر ہوتا تو مذہب اور حکومت کو بالکل الگ الگ کر دیتا، مجھے میرے مذہب کی قسم میں اس کے لیے جان تک دے دیتا، مگر میرا ذاتی معاملہ ہے، حکومت کو اس سے کیا واسطہ؟ حکومت کا منصب یہ ہے کہ وہ تمہاری بنیادی ضروریات کا خیال رکھے، مذہب سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، مذہب ہر شخص کا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا اگر مذہب کو علی حال ہی رہنے دیا جائے، یعنی ایک نجی معاملہ اور خدا اور بندے کے درمیان ایک ذاتی تعلق، تو پھر ہندوؤں اور مسلمانوں کے کئی ایک مشترک عناصر نکل آئیں گے جو مجبور کریں گے کہ یہ دونوں ایک مشترکہ زندگی بسر کریں اور ان کی راہ عمل بھی مشترک ہو۔ بس اتنی سی تبدیلی ہے جو کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھ اب پنڈت جواہر لال نہرو وہ آگے بڑھ کے بارے اور کہتے ہیں کہ جس چیز کو مذہب یا منظم مذہب کہتے ہیں، اب دیکھیے یہ ہے سیاست، مذہب کہنے کے بعد فوراً منظم مذہب کہا، یہ منظم مذہب تو اسلام کے خلاف تو دوسرا ہو نہیں سکتا۔ جس چیز کو مذہب یا منظم مذہب کہتے ہیں، اسے ہندوستان اور دوسری جگہ دیکھ دیکھ کر میرا دل حیبت زدہ ہو گیا ہے۔ میں نے اکثر مذہب کی مذمت کی ہے اور اسے یکسر میں ڈال دینے کی آرزو ہے۔ قریب قریب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ یعنی مذہب اندھے یقین اور ترقی دشمنی کا، بے دلیل عقیدت اور تعصب کا، توہم پرستی اور استحصال کا، قائم شدہ حقوق اور مستقل مفادات کی بقا کا حامی ہے، اس لیے اس کا مٹا دینا ضروری ہے۔ 1937 کا ذکر ہے، عید الفطر کی تقریب پر مجلس احرار بمبئی نے کانگریس کے مشہور لیڈر مسٹر بھولا بھائی دیسائی کو دعوت دی۔ انہوں نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ کیونکہ مذہب اور خدا
مذہب خدا اور بندے کے درمیان پرائیویٹ معاملہ ہے، اس لیے اسے سیاست سے ملانا نہیں چاہیے، اور یہی مجلس احرار کا مطلب ہے۔ مسٹر دیسائی نے ایوان اسمبلی میں، جس میں وہ کانگریس پارٹی کے لیڈر تھے، پکار کر کہا، اسمبلی کی تقریر ہے یہ، وہاں کہا کہ اب یہ ناممکن ہے کہ کوئی ایسا نظام حکومت قائم کیا جا سکے جس کی بنیاد مذہب پر ہو۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اعتراض کر دیں اور اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ زمین، مذہب اور خدا کو ان کے مناسب مقام یعنی آسمان کی بلندیوں پر رکھ دیا جائے اور انہیں خواہ مخواہ زمین کے معاملات میں گھسیٹ کر نہ لایا جائے۔ اس بات کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اگر مذہب کو سیاست سے الگ نہ کیا جائے تو کوئی نظام حکومت قائم رہ سکتا ہے۔ عصر حاضر میں بہترین نظام حکومت اس نظریہ پر قائم ہو سکتا ہے کہ جغرافیائی حدود کے اندر گھرا ہوا ایک ملک ہو اور اس ملک کے اندر رہنے والے تمام افراد معاشی اور سیاسی مفاد کے رشتے میں منسلک ہو کر ایک قوم بن جائے۔ اسمبلی کی یہ تقریریں ان کی ہوتی ہیں۔ بار بار میرا جی چاہتا ہے کہ اس کے جواب میں بتاؤں کہ یہ صرف آپ کا خواہش دفاع، وہ اسی وقت پر موقع کھڑے ہو کر برجستہ کیا جواب دیا کرتا ہے۔ ایک آج قائد کی کوئی سوانح حیات لکھی جاتی، ایک آج کم از کم یہ ٹکراؤ اور یہ تصادمات جو ہیں وہی ہماری قوم کے سامنے آ جاتے، انہیں پتہ چلتا کہ اچھا بات کیا تھی، یہ تنازع کیا تھا، یہ اختلاف کیا تھا، یہ تصادم کیا تھا، یہ جنگ کیا تھی، یہ کیا کہتے تھے، اور آپ کا ایک سپاہی اللہ کا فرض اس طرح ایک ایک مقام کے اوپر ان کو اسی وقت برجستہ جواب دینا۔ ایک آج اس قسم کی کوئی سوانح حیات قائد اعظم کے سامنے آ جائے، اگر یہ آ جاتی تو آج ہمارے ان نوجوانوں کے ذہنوں کی یہ کیفیت نہ ہوتی عزیزان میں۔ بہرحال بات اور میں نے یہ کہا کہ یہ چیز گولا بھائی دیسائی نے ایوان اسمبلی میں کہی اور اس پر حاشیہ آرائی کرتے ہوئے کانگریس کے نتیج جریدہ ہندوستان ٹائمز میں لکھا کہ حکومت الہیہ کا تصور ایک داستان پارینہ ہے اور مسلمانوں کا جسیل ابد ہوگا اگر وہ ہندوستان جیسے ملک میں اس کے احیاء کی کوشش کریں جہاں مختلف جماعتیں ایک دوسرے میں گھسی ہوئی ہیں، یا اس امر کا خیال کریں کہ اس مقصد کے لیے ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ علامت خوش آئند ہے کہ مسلمانوں کے ذمہ دار رہنما اس خراب کے پیچھے لگنا نہیں چاہتے، اس لیے یہ لوگ اس تحریک کو ناکام بنا کر رکھتے ہیں۔ ہندوستان ٹائمز لکھتا ہے 1940 کا ذکر ہے، یہ تجویز سامنے لائی گئی کہ مسلم لیگ اور کانگریس پر مشتمل مخلوط حکومتیں قائم کر لی جائیں۔ اس پر اس زمانے کے مشہور کانگریسی لیڈر مسٹر ستیہ مورتی نے کہا کہ جس مسلم لیگ کا نصب العین یہ ہو کہ ملک میں اسلامی حکومت قائم کی جائے، ہم اس کے ساتھ مل کر کس طرح حکومتیں بنا سکتے ہیں۔ اکتوبر 1941 میں لدھیانہ میں اکھنڈ ہندوستان کانفرنس کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایک ممتاز کانگریسی لیڈر مسٹر منشی نے سامعین سے کہا کہ آج کل مسلم لیگ کی طرف سے نظریہ پاکستان کا بڑا چرچا کیا جا رہا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ اس نظریے سے مقصود و مطلوب کیا ہے؟ اگر معلوم نہیں تو سن لیجئے کہ اس سے مفہوم یہ ہے، عزیزان مان، 1941 میں ہندوؤں کا ایک لیڈر ہندوستان میں یہ کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ نظریہ پاکستان کا مقصود کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آج 25 سال میں یہ سوال ہمارے لیے وجہ درسری بنا ہوا ہے کہ نظریہ